بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دماغ پر جادو جو ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس انسان کی سوچوں کو منتشر کر دیا جائے، ان کے خیالات کے اندر تذبذب پیدا کر دیا جائے، اس کا ٹھہراؤ ایک طرف نہ رہ پائے۔ یاد رکھیے، دماغ جو ہے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور یاد رکھیے چور وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہو، اور پھر جس کا دماغ مضبوط ہو، عقل و شعور حافظہ مضبوط ہوگا تو اس پر پھر مزید شیطان حملہ کرے گا، اور وہ شیطان انسان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جو حسد کرتا ہے۔ حاسدین ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کا عقل و شعور زیادہ ہے، تعلیمی میدان میں بڑھ رہا ہے، اس کا عقل کاروبار میں بہت چلتا ہے، ٹیکنیکل دماغ والا ہے، ٹیکنیکل فیلڈ میں بہت آگے ہے، تو اس طرح جو حاسدین ہوتے ہیں اس کے دماغ پر جادو کر کے اس کی دماغ کی صلاحیتوں کو ڈیمیج کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی فیلڈ کے اندر، تعلیم کے اندر، جو ٹیکنیکل فیلڈ ہے، تعلیمی فیلڈ ہے، کاروباری فیلڈ ہے، ظاہر ہر معاملے میں انسان کو دماغ کی ضرورت پڑتی ہے، خواہ وہ گھریلو معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، یعنی گھر کے رشتہ داریاں ہوں، تعلقات ہوں، ہر معاملے میں دماغ کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسی میں انسان اچھی مثبت سوچیں رکھتا ہے، اسی میں عقل و شعور ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں کے اندر انتشار آ جائے گا، ٹھہراؤ نہیں رہے گا، منفی خیالات زیادہ اس میں آ جائیں گے تو انسان ہر فیلڈ کے اندر متاثر ہوگا۔ اس لیے حاسدین جو ہوتے ہیں، حسد کرنے والے، ایسے شریر لوگ جو ہوتے ہیں، بعض اوقات، ظاہر ہر بار ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسے معاملات کر دیتے ہیں کہ دماغ پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ علامات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان علامات پہ آپ غور کر لیں۔ اگر تو یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی جادو کا اثر ہے، پھر اس کا آپ جلد از جلد علاج کی طرف جائیں۔ جی ہاں، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، اس میں سستی کی جائے تو خدا نہ خواستہ کہیں وہ آگے بڑھ کر پاگل پن کی طرف نہ چلا جائے، باولا پن نہ آ جائے، اس طرح کہیں مزید نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ دیکھیں دماغ کی کتنی اہمیت ہے، بندہ خوبصورت بھی ہو، صحت مند بھی ہو، لیکن دماغی طور پہ خدا نہ خواستہ پاگل پن آ جائے، اب اس کی کوئی اہمیت رہے گی؟ اس کو کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا۔ تو لہٰذا اس کی قدر کیجئے، اس میں احتیاط کیجئے، اور اس کے علاج میں سستی مت کیجئے۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے دماغ کے اندر جو سوچ ہے وہ ایک طرف ٹھہرے گی نہیں، اس کی سوچیں منتشر ہو جائیں گی۔ وہ اگر ایک طرف سوچے گا تو دوسرا خیال آ جائے گا، ایک طرف سوچے گا تو پھر دوسرا خیال آ جائے گا، اس طرح اس کا دماغ کا ٹھہراؤ نہیں رہے گا، اس کی سوچ ایک جگہ قائم نہیں رہ پائے گی۔ جب سوچ ایک جگہ قائم نہیں رہ پائے گی تو اس کو ظاہر ناکامی ہوگی۔ جیسے کوئی ارادہ کرتا ہے کہ میں جو ہے اس معاملے کے اندر بالفرض تعلیمی معاملہ ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ تعلیمی عمل کروں گا، اب جب اس کی سوچ نہیں ٹھہرے گی، کبھی ادھر چلی جائے گی، کبھی ادھر چلی جائے گی، اس طرح وہ خیالات جو ہیں منتشر ہوتے رہیں گے، وہ اپنے کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے گا۔ دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دماغ کے اندر اچھی سوچیں ختم ہو جائیں گی، پازیٹیو جو ہے وہ سوچیں ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، اور زیادہ تر جو غلبہ رہے گا وہ منفی خیالات کرے گا۔ نیگیٹو سوچ جو ہے اس کا پازیٹیو سوچ پر بہت زیادہ غلبہ آ جائے گا، اس طرح جو ہے اس کو کئی معاملات کے اندر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ظاہر ہے جب منفی سوچ ہوگی تو اس طرح عمل بھی اس کا منفی ہوگا، جب عمل منفی کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ تیسری علامت جو نہایت ہی عام ترین علامت ہے، نہایت ہی عام ترین علامت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو دماغ ہے، اس کا جو حافظہ ہے کمزور ہو جائے گا، بھولنے کا مرض بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے بعض اوقات بندہ بڑا عقل والا ہوتا ہے، ذہین فتین ہوتا ہے، یعنی کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اچھے انداز میں سبق پڑھتا ہے، سبق یاد کرتا ہے، فر اس کو سبق یاد ہو جاتا ہے، لیکن اچانک سے دیکھیں گے اس کو ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ جو فر سبق یاد کرتا تھا اب لاکھ جتن کے اس کو سبق نہیں یاد ہوتا، اس کے دماغ میں کوئی بات ٹھہرتی نہیں ہے۔ بعض اوقات تو ایسی کیفیت بھی بن جاتی ہے، کوئی نام بتاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھے ہوتے ہیں بھائی آپ کا نام کیا ہے، یعنی بالکل اس کو جو ہے نا نسیان کا مرض بڑھ جاتا ہے، اس کی دماغی میموری کمزور ہو جاتی ہے، برین پاور ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب یہ چیز ختم ہوگی تو ظاہر ہے اس کو پھر بالخصوص تعلیمی میدان کے اندر بہت بڑا نقصان ہوگا، اور بھی معاملات میں ہر جگہ نقصان ہوگا، لیکن خصوصیت کے ساتھ تعلیمی میدان کے اندر اس کو بھاری نقصان کا اندیشہ ہے۔
چوتھی علامت یہ ہوگی کہ اس کی فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ اچھا ڈیسیجن نہیں لے پائے گا، کوئی اچھی بات کا فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ جب بھی ایسا معاملہ آئے گا اس کے اندر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اس کی سوچ بکھری بکھری سی رہے گی، وہم کرے گا میں یہ فیصلہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اچھا فیصلہ بھی وہ نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو جادو کا اثر ہے، اس کے اندر وہ اس کی جو اچھی سوچ کی طاقت تھی اس کو وہ ڈیمیج کر چکا ہے۔ اب وہ اچھا ڈیسیجن لینے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ اچھا فیصلہ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ آدمی اچھی بات کا، اچھے فیصلے کا اس میں جو ہے وہ اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے گا، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ پانچویں علامت یہ ہوگی کہ آدمی کہنا کچھ چاہ رہا ہوگا لیکن یکدم اس کی زبان سے کچھ نکل پڑے گا، یعنی کہ وہ سوچے گا کہ میں نے جا کے یہ بات کرنی ہے لیکن یکدم سے اس کی سوچ کا رخ تبدیل ہو جائے گا، وہ کہنا کچھ چاہ رہا تھا ہوگا کچھ، اسی طرح حقیقت بھی کچھ اور ہوگی، یعنی اس کو دکھے گا کچھ اور وہ سمجھے گا کچھ، دیکھے گا کچھ اور، یعنی حقیقت بدلتی رہے گی۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ معاملہ ہے لیکن معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ تو یہ بھی جادو کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بولنا کچھ چاہ رہا ہے، نکل کچھ رہا ہے، دیکھ کچھ اور رہا ہے، سوچ کچھ اور رہا ہے، دکھ اس کو کچھ اور رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے، اس کے خیالات بکھر جاتے ہیں، دماغی کمزوری بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات تو سر میں درد بھی ہوتا ہے، سر میں پین بھی ہوتا ہے، جی ہاں شدید درد ہوگا، وہ بیٹھے گا پڑھنے، سوچے گا اس کے دماغ میں درد شروع ہو جائے گا، اس کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے، اس کی طبیعت فزیکل بھی جو ہے نا اس کی طبیعت خراب رہے گی۔ تو لہٰذا یہ جو میں نے آپ کے سامنے علامات رکھی ہیں ان کو ہلکا مت لیجئے، ان پر آپ کوشش کیجئے، اگر خدا نہ خواستہ کسی میں یہ میرے بہن بھائی کے اندر علامات پائی جائیں تو وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہو کے اس کے روحانی علاج کی طرف جائیں۔ ابھی میں ایک وظیفہ ہی بتاؤں گا آپ کو، وہ بھی کیجئے، اور طبی طور پہ بھی علاج کرے، ڈاکٹری علاج سے میں منع نہیں کر رہا، یہ میں کوئی 100% کنفرم نہیں کر رہا، نہ کوئی میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ یہ علامات ہوں گی تو آپ پہ جادو ہے ہی ہے، کوئی اس طرح کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ تو آپ کو ایک میں نے اندازتاً بتایا ہے، لیکن آپ نے طبی علاج بھی کرنا ہے، ساتھ روحانی بھی کریں، کون سا نقصان ہے؟ قرآن کی آیت پڑھیں گے کوئی نقصان ہوگا آپ کو؟ اللہ کا ذکر کریں گے کوئی نقصان ہوگا؟ کسی اچھے طبیب سے جو اچھا ماہر طبیب ہو، ایسے کسی عطائی ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھنا جو آپ کا پیسہ ہی برباد کریں، مزید آپ کو ذہنی مریض بنا دیں، نہ ایسے جاہل قسم کے بد عمل بھنگی عاملوں کے ہتھے بھی نہیں چڑھنا جو مزید آپ کو تباہ و برباد کر دیں۔ جو صحیح عقیدہ جو علماء کرام عاملین ہیں، اچھے عاملین بیٹھے ہیں الحمدللہ، آپ ان کے پاس جائیں، میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں آپ اس کو کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے آپ کو اللہ پاک اس مرض سے نجات عطا فرما دے گا، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے سلام علی نوح فی العالمین یہ آیت پڑھنی ہے، یہ آیت پڑھ کے اپنے اوپر آپ دم کر لیں، اور جب بھی آپ رات کو سوئیں اور صبح بھی آپ یہ کر لیا کریں، اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو پھیلا لیں، ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، ایک بار سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور ایک بار سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں ایک ایک بار پڑھ کے آپ نے اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر دینا ہے۔ اس طرح دم کر کے آپ نے پورے اپنے جسم پہ جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، آپ پھر رات سوتے وقت بھی کر لیے، مسنون طریقہ ہے، سوتے وقت یہ کرنا سنت طریقہ ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی آفت بلا جادو سے محفوظ رہیں گے۔ ظاہر ہے جو دشمن ہوتا ہے، حاسد ہوتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، بار بار ایسے حملے کرتا ہے، اس سے آپ کا حصار بھی ہو جائے گا، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی عمل ہوا پڑا اس طرح شیطانی، تو اس طرح ڈیلی کرنے سے صبح بھی کریں آپ، شام بھی کریں، یہ مسنون طریقہ ہے، اس سے انشاءاللہ سورۃ الاخلاص فلق ناس سے اللہ کی رحمت سے جو دماغی جادو ہے، کوئی سا بھی جادو ہے، وہ کٹ جائے گا، اس کا اثر جو ہے ختم ہوتا چلا جائے گا، اور آپ اللہ کی رحمت سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ جن کی دماغی میموری کمزور ہو گئی ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، وہ روزانہ صبح یہ ایک آسان سا وظیفہ بھی کر لیں، دوبارہ ان کی دماغی طاقت بحال ہو جائے گی، اور اگر حافظہ کمزور ہے مزید مضبوط ہو جائے گا، مضبوط ہے تو اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ صبح آپ نے کرنا کیا ہے، اللہ پاک کا یہ اسم یا علیمو، یا علیمو، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار اللہ پاک کا نام یا علیمو پڑھ کر کسی برتن میں پانی لے کے دم کر کے آپ نے پی لینا ہے۔ اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں، درمیان میں 21 بار یا علیمو پڑھیں، اور یہ عمل 40 دن کریں گے، انشاءاللہ آپ کا حافظہ روشن ہو جائے گا، دوبارہ اس کی طاقت بحال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے اسم یا علیموں کی برکت سے آپ کا حافظہ نہایت ہی مضبوط ہو جائے گا۔
اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اس طرح کے تمام روحانی امراض جسمانی امراض سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ یہ وظائف کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ اللہ کریم سب کو برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔